الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله سببا للتقوى وغفران الذنوب والآثام، وصلى الله وسلم على نبيه محمد خير من صلى وصام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان عبادات میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی عبادت ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد باقی ارکان اسلام ہے۔ روزہ دین اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کی روشنی میں ہم 2 باتوں پر آپ کی توجہ دلائیں گے۔ پہلی بات کہ ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو فضائل و برکات۔ دوسری بات کہ روزے کی جو فرضیت ہے اس کے جو اہم مقاصد ہیں وہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے لیے کتنے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا، لیکن ہم پر جو روزہ فرض کیا اس روزے کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو فضائل و برکات ہیں، وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، وہ صرف اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روزے کے ان اہم خصوصیات میں سے سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن بنایا، روزے کو فرض کیا۔ روزے کی جو دوسری خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ مسلم، کہ جس نے رمضان کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے لیے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اہم خصوصیت ہے روزے کی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات میں سے روزے کو اور اس کے اجر و ثواب کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ کو اپنے لیے خاص کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی ایک اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اس کی ایک فضیلت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات پر روزے کی فضیلت و برتری کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی۔ روزے کی جو تیسری اہم خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے بچانے کے لیے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ روزے کی جو چوتھی خصوصیت ہے کہ روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو چوتھی خصوصیت ہے جس سے روزے کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے
اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے، ایک عام آدمی کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن روزہ کی وجہ سے وہ جو منہ میں بو آئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جس کے قبضے اس خدا ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازے کو خاص کر دیا ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ کی اللہ کے نزدیک کتنی عظمت ہے۔ روزے کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت میں جب وہ اپنے سامنے اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اسے کھا کر لطف اندوز ہوتا ہے تو بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جو اس سے بھی بہت ہی زیادہ ہے وہ اس وقت اسے ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اپنے روزے کا اجر و ثواب اللہ سے پائے گا۔ ہمارے روزے کی جو ایک اور اہم خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ روزہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے رمضان کے دنوں میں اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرمائیے۔ خوش نصیبی ہے، سعادت ہے روزے داروں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی یہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزہ تو اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، لیکن روزے کی جو یہ خصوصیات ہیں، یہ فضائل و برکات ہیں جو آپ نے سنے، یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے۔ ہم سے پہلے کو روزے کی یہ خصوصیات نہیں ملی، لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ روزہ ہم پر فرض کیا بلکہ روزے کے ساتھ فضائل و برکات کے دروازے اور خزانے ہمارے لیے کھول دیے۔ دوسری بات کہ رمضان کی روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تمام عبادات پہ آپ نظر ڈالیں تو ان عبادات کی فرضیت کا ایک تو عمومی مقصد ہے اللہ کی اطاعت و بندگی، اور ان عبادات کا ایک خصوصی مقصد ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ حج کی فرضیت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ نماز کی فرضیت کا مقصد ہر طرح کی فحش اور بے حیائی سے انسان کو روکنا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد مالداروں کے مال کو بھی گندگی سے پاک کرنا ہے اور اس کے دل کو بھی مال کی حرص اور لالچ سے پاک کرنا ہے اور مال کو بڑھانا ہے۔ حج کی فرضیت کا مقصد حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو بھی فرض کیا اور روزے کی فرضیت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اسی آیت کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ یہ روزہ جو 30 دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ 30 دن تک جب ایک تربیت لے گا، ٹریننگ کرے گا کہ دن بھر اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان چیزوں سے رکا رہے گا، حرام تو حرام، ناپسندیدہ تو ناپسندیدہ، جو چیزیں حلال ہے اس سے بھی اللہ نے کہا کہ رک جاؤ، کھانا حلال ہے
پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ٹریننگ لیتا ہے پورے 30 دن، تاکہ اس کے لیے رمضان کے بعد اس ٹریننگ کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے، ہر اس چیز کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ صرف پیدا ہو بلکہ وہ ہماری طبیعت بن جائے، کہ 30 دن ہم ٹریننگ لینے کے بعد ہم اس کے گویا کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کے عادی ہو جائیں، ہم اس کے ماسٹر بن جائیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوتا ہے روزے سے؟ جبکہ ہم صحیح روزہ رکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹے کام کرنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کی جو صحیح روزہ کی جو صحیح تصویر ہے، جو اس کی صحیح شکل ہے، جس کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور سمجھا ہے، جو ہمارے لیے پیش کیا ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں تو یقیناً ہمیں روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے اوپر ہمیں بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ روزہ جب ہم رکھیں تو ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہم ان چیزوں کو روزہ میں نہ دیکھیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھیں، غلط ننگی اور تصویروں کو، ویڈیو اور فلموں کو نہیں دیکھیں۔ ہمارے پیٹ کا روزہ ہو تو ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، کہ ہم کان سے ان چیزوں کو نہیں سنیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، فلمی گانے ہیں، دھن ہے، موسیقی ہے، ان چیزوں کو نہیں سنیں۔ ہم روزہ ہوں تو ہمارے زبان بھی روزہ ہو، کہ ہم زبان سے ان چیزوں سے روکیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ غیبت کرنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی تمہیں گالی ہی نہیں بلکہ تم سے لڑائی بھی کرے، تمہیں مارنے پر بھی آ جائے، تو تم نہ اسے گالی دو نہ اسے لڑائی کرو، کہو میں روزہ ہوں۔ تو اگر ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہمارے ہاتھ بھی روزہ ہو، ہاتھ سے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تو جب ہم روزہ ہو ہمارے جسم کے سارے اعضاء روزہ ہوں، صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ جسم کے سارے اعضاء روزہ ہوں۔ سارے اعضاء کے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو ہمارا روزہ یہ صحیح روزہ ہے، حقیقی روزہ ہے، اور اسی روزے سے ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور اس کے مقصد کو بیان کیا، اور اس کے مقصد کے حصول یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب مہیا کر دیے تاکہ ہمارے لیے روزے کے مقصد کو حاصل کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کرنے کا ارادہ کیا تو کیسے شب و روز کا انتخاب کیا، ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ قرآن کیا ہے؟ ایک عظیم کتاب ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔
وہ اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے مغفرت کے بہت سارے اسباب کو جمع فرما دیے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے مغفرت کے جو اسباب ہیں، ہر طرح کے اسباب، روزانہ کے اسباب، 5 وقت کی نماز، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نماز کی وجہ سے اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ سے لے کر ایک دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے درمیان جو گناہ صغائر ہوئے، اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہا تو رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہر طرح کے جو اسباب مغفرت ہیں، روزانہ، ہفتہ اور سالانہ، وہ سب کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے لیے رمضان کے روزے کو مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کے مقصد کی حصولیابی کے لیے کتنا کرم فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گناہوں پر نہیں اکسائیں، نہ ابھاریں۔ تو یہ سب اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ہم روزے کا جو مقصد ہے اسے ہمارے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بنا دیا۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بہتر۔ رمضان کی آخری راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہم پر روزے کو فرض کیا بلکہ روزے کے فضائل و برکات جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے تھے، ایسی فضیلتوں والا، برکتوں والا روزہ عطا فرمایا اور اس کے مقصد کو بیان کیا، اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اسباب پیدا فرما دیے تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ہم نے اب بھی اس کی روزے کی قدر نہیں کی اور اس کے مقصد کو حاصل نہیں کیا تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی وہ محروم ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ رمضان کی روزے کی قدر کریں، روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کریں تاکہ ہمیں وہ مقصد حاصل ہو اور ہم بھی ان مقبولین میں شامل ہو جائیں جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کے سارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کمی اور کوتاہی کو دور فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان مقبولین میں شامل فرما لے جن کی بشارت اور خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔